إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو ہمارے رشد و ہدایت کے خاطر اس دنیا میں بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں جس موضوع کے تحت چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے حساب کب اور کیسے۔ مسلسل پچھلے 3 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے محاسبہ نفس اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عنوان کے علاوہ آسان حساب اس موضوع پر اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا اسی موضوع سے جڑا ہوا ایک عنوان ہے حساب کب اور کیسے۔ اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے لانے کی میں کوشش کروں گا۔ امید کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اپنے زندگی میں مرنے سے پہلے اس حساب کا حساب کریں گے جس حساب کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو دینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف سورت سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حساب کا وقت آ چکا ہے، پھر بھی وہ غفلت میں پڑے رہ کر اللہ کی ذات سے اعراض کر رہے ہیں، اپنے منہ کو پھیر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا نزول
آج سے 1444 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوا۔ اس بات کا ہمارا ایمان اور اس بات پر ہم کو پورا یقین ہے۔ تقریباً 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین انسان کا حساب کب سے شروع ہو چکا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم، کہ انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اس کے باوجود بھی یہ انسان اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینے کے معاملے میں غفلت میں ہے، لاپرواہی، سستی اور کاہلی میں ہے۔ 1400 سال پہلے یہ بات بتائی گئی، 1400 سال کے بعد بھی آج اس امت کی حالت کیا ہے؟ جو امت غفلت برت رہی تھی، یا جس امت کو اس وقت سامنے رکھ کر کے خطاب کیا گیا اس آیت کے اندر، وہ صحابہ کی شکل میں امت تھی۔ اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ آخرت کے حساب سے کبھی اپنے زندگی میں غفلت نہیں برتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تو آج سے 1400 سال پہلے انسان اپنے زندگی کا حساب کرنے میں وقت آنے کے باوجود بھی غفلت میں ہے، یہ بیان کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنے والے مستقبل کے زمانوں میں انسان اپنے حساب و کتاب سے غافل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی زمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 1444 سال پہلے فرما دیا، اے انسان تیرے زندگی کے حساب و کتاب لینے کے وقت آ چکے ہیں، قریب ہے کہ تیرے زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ بات آج کے ہمارے اس زمانے کے لیے ہم فٹ کر لیں، ہم اپنے زندگی کے حساب و کتاب میں جتنا چوکنا ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کر کے اپنے نوٹ بک میں شامل کر لیتے ہیں، اتنے ہی غفلت میں اپنے آخرت کے حساب کے تعلق سے ہماری غفلت ہے۔ تو یہ آیت آج کے اس زمانے کے موجودہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آج سے 1444 سال پہلے ہی فرما دیا، اے انسان تیرے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، حساب کر لے۔ لیکن تجھے کیا ہوا کہ تم خواب غفلت میں اپنے زندگی میں زندگی گزار رہے ہو؟ تم کو چاہیے کہ غفلت کی چادر سے اٹھو اور اپنے آپ کو اپنے زندگی کا حساب و کتاب کرنے کے لیے تیار کرو۔ قرآن مجید کے آیات اور اس کا معنی اور مفہوم آج ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی باقاعدہ صحابہ کو جمع کر کے بیان کیا جاتا تھا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ جو کہ مشہور و معروف عالم دین ہیں اور مفسر قرآن ہیں، اپنی تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے اس کی بنیاد ڈال کر اس پر دیواریں اٹھا رہے تھے، اس پر دیوار اٹھا رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی کا گزر اس گھر کے تعمیر کرنے والے صحابی کے سامنے سے ہوتا ہے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں، کیا تم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کر کے آ رہے ہو؟ تو اس صحابی رسول فرماتے ہیں، ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہیں سے گزرتے ہوئے تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہارے پاس سے گزر رہا ہوں۔ فوراً اس کے بعد ایک اور سوال تھا، اس صحابی کا ایمان اور اسلام کی فکر، ایمان اور اسلام کے تعلیمات کی فکر ایک صحابی کے زندگی میں کس طرح ہوتی ہے، کیسے موقع پر ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔
وہ جو گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اپنی گھر کی بنیاد پر گھر کی دیوار اٹھا رہے تھے، پوچھتے ہیں اس صحابی سے، اگر تم ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر کے آ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کوئی نئی آیت قرآن مجید کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی ہے جس کا تذکرہ وہ آپ کے سامنے کیے ہو، برائے مہربانی اس آیت کا تذکرہ یا اس قرآن مجید کے حصے کا تذکرہ میرا سامنے بھی کرو۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہاں، ابھی میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر کے آ رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک اہم آیت نازل ہوئی ہے جس کا تذکرہ آپ نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، اور وہ قرآن مجید کی آیت کون سی تھی؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ مطلب میں نے بتا دیا آپ کے سامنے، جیسے یہ قرآن مجید کی آیت اس صحابی کے سامنے تلاوت کی گئی، جو صحابی اپنے گھر کی بنیاد پر دیوار کی تعمیر کر رہے تھے، جھٹ سے دیوار کو تعمیر کرنا چھوڑ دیا، بے ساختہ اپنے زبان سے ان الفاظ کو دہرایا، اللہ کی قسم اگر حساب آ چکا ہے، اب اس گھر کی دیوار آگے نہیں بڑھے گی، اب میں اپنے زندگی کا حساب و کتاب کرنا ہے۔ ہم بھی اپنے زندگی میں گھروں کی تعمیر، گھروں کی ترقی، گھروں کی خوشنمائی کے لیے بڑی تیاری کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پیسہ، اس کے پیچھے وقت، اس کے پیچھے ہر طرح کی کوششیں چل رہی ہیں، لیکن اس صحابی رسول کے واقعے کو یاد رکھیں، وہ بھی اپنے زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے ایک چھت کا انتظام کر رہے تھے، ایک گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہو چکا انسان کے زندگی کا حساب دینے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب اس کو چاہیے کہ دنیا کا حساب و کتاب نہ کرے، دنیا کے اندر دکان و مکان کی تیاری نہ کریں، بلکہ وہ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کا حساب و کتاب کریں۔ اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے وعدہ کیا، اب اس گھر کی اس بنیاد پر اس دیوار کی ایک اینٹ بھی میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ میرے زندگی کا حساب قریب آ چکا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایک جھوپڑی کی چھت درست کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے۔ جھوپڑی تھی، معمولی سی گھر اس وقت ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت کو تیار کر رہے تھے، درست کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، اے ابن عمر کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، گھر کی چھت کمزور ہو چکی ہے، اس بات کا ڈر ہے کہیں گر نہ جائیں، میں اس گھر کی چھت کی مرمت کر رہا ہوں، اسے درست اور تیار کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر مگر جامع جملہ اس وقت فرمایا، اے ابن عمر یاد رکھو، اجل اس سے بھی پہلے تمہارے زندگی میں آ سکتی ہے، اجل اس سے بھی پہلے کہ تمہاری گھر کی چھت درست ہو جائے، تمہارے زندگی میں اجل آ سکتی ہے۔ اجل کا مطلب کیا ہے؟ موت۔ موت۔ اہل علم نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے بے شمار باتوں کی وضاحت کی ہے۔ ہم دنیا کی تیاری، اپنے گھروں کی تیاری میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنے زندگی کا حساب و کتاب جو آخرت میں دینا چاہیے اس سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو درست کرنے سے پہلے، اپنے گھر کی اصلاح کرنے سے پہلے تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اگر برے اعمال ہیں اسے معافی توبہ و استغفار کر لو، اگر اعمال اچھے ہیں اسے قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں بیٹھ کر شرف قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرو۔ یہ پیغام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1440 پر 4 سال پہلے اس امت کو دیا ہے۔ امت کی حالت کیا ہے؟ امت کی حالت کیا ہے؟ میں یہ بات بار بار بتا رہا ہوں، بیانیں بہت کچھ بیان کرتے ہیں،
بہت سارے بیانات ہم سنتے ہیں، لیکن بیان سننا کمال نہیں ہے، بیان میں ایک ایک بات ہمارے زندگی میں جو عبرت کے لیے کافی ہوتی ہے اسے اپنے زندگی میں ایک عبرت، ایک نصیحت سمجھ کر اپنے زندگی کے کیا ہے پلو میں گھانٹی باندھ لیں اور باندھ کر کے اس پر غور و فکر کریں، آج ہم نے کیا سنا اور ہمارے زندگی میں کیا چل رہا ہے، ہمیں پہلے کیا تھے، اب ہمارے اس زندگی میں کیا تبدیلی آنا چاہیے۔ آج افسوس کا مقام ہے، آج بھی ہم اپنے زندگی میں جیتے جی ایک عالیشان زندگی گزارنے کے لیے ایک عالیشان بنگلے کی تیاری، ایک عالیشان گھر کی تیاری، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جہاں مال کی قربانی، جہاں وقت کی قربانی، جہاں تکلیف اور پریشانی کی قربانی، جہاں محنت اور مزدوری کی قربانی، وہیں پر ہم نے نمازوں کی بھی قربانی دے دی، ہم نے شریعت اسلام کے تعلیمات کی بھی قربانی دے دی، یہاں تک کہ سننے میں آتا ہے جمعہ جیسے جمعہ کے دن بھی ہمارے مسلمان گھروں کی تعمیر کرنے کے پیچھے لگ کر کے نہ جمعہ کے سننے کا اہتمام ہے، نہ جمعہ کی نماز کا اہتمام ہے، اپنے گھروں کے تعمیر کی ترقی میں اور اسے تعمیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن وہ نمونہ ہمارے زندگی میں کب پیدا ہوگا؟ مرنے کے بعد پیدا ہوگا۔ اسی لیے جب یہ خلاصے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں ان کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کے ایمانی غیرت، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جب یہ باتیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، وہ کہتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے اپنے سامنے والے لوگوں کو، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو تم اپنے نفس کا حساب خود اس سے پہلے لے لو جبکہ تمہارا حساب لیا جائے گا۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور تم اپنے اعمال کو تول لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے، یعنی اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حساب دینے سے پہلے اپنے زندگی کا حساب تم خود کر لو، اور اللہ کے دربار میں میدان محشر میں کھڑے ہو کر رب کے دروازوں میں تمہارے اعمال کو تولنے سے پہلے وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، خود اپنے اعمال کو دنیا میں مرنے سے پہلے تولو، کتنے نیکیاں ہیں، کتنے بدیاں ہیں، بدی کا دروازہ کیا ہے، بدی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے یا نیکی کا پلڑا بھاری ہے۔ میں انسان ہوں اور آپ انسان ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر ایک کو علم ہے، میں کتنا اچھا میں کتنا برا مجھے جتنا معلوم ہے اللہ کے علاوہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آپ جتنے اچھے اور جتنے برے آپ کے رب کو جتنا معلوم ہے آپ کے علاوہ کسی کو اس دنیا میں معلوم نہیں ہے۔ رب جب تمہارا حساب و کتاب کر سکتا ہے، میرا حساب و کتاب کر سکتا ہے، رب کی ذات میرے اور آپ کے نیکیوں کو تول سکتی ہے، بدیوں کو تول سکتی ہے، اس سے پہلے کہ رب کی ذات اس معاملے میں اقدام کرے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت بڑا مشکل ہوگا، اس وقت بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے ایک دوسرے مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں عمر بن خطاب، حاسب نفسک فی الرخاء، آسانی میں تم اپنے زندگی کا حساب کرو، فرصت میں تم اپنے زندگی کا حساب کرو، آرام ہی اپنے زندگی کا حساب کرو، قبل حساب شدہ، سخت حساب لینے سے پہلے، تمہارا سخت حساب لینے سے پہلے جو مرنے کے بعد کا حساب ہے بڑا سخت حساب ہے، اس دن سختی کے عالم میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینے سے پہلے، مرنے سے پہلے جو زندگی ملی ہے یہ زندگی تمہارے لیے آسان ہے، یہ زندگی راحت کی ہے، یہ زندگی سکون کی ہے، یہ زندگی فرصت کی ہے، تم اپنے زندگی میں تھوڑا وقت نکال کر کے اپنے زندگی کا حساب کرنے کے لیے دے سکتے ہو۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں حاسب نفسک فی الرخاء، فرصت کے وقت میں اپنے زندگی کا حساب کر لو، قبل حساب شدہ، سختی کے ساتھ حساب لینے سے پہلے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ایک حدیث پاک کے اندر اسی کا خلاصہ بڑے بہترین انداز میں اپنے امت کے سامنے بیان فرمایا، اذکروا اللہ فی الرخاء، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، فرصت کے وقت میں، آرام کے وقت میں۔ یذکرک، اللہ تعالیٰ تم کو یاد کرے گا، کب یاد کرے گا؟ فی الشدہ، شدت کے وقت میں تم کو یاد کرے گا۔ مرنے سے پہلے کی زندگی، ہم جیسے بھی زندگی گزار رہے ہو، بیماری کی حالت میں، محتاجی کی حالت میں، غریبی کی حالت میں، بھوک مری کی حالت میں، جو بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے، ہمارا زینا، ہمارا مرنا ایک ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ہر کوئی اس بات کی فکر کر رہا ہے آگے ہمارے زندگی کا کیا ہوگا، یہ زندگی کیسے بھی ہو، یہ زندگی کیسے بھی ہو، یہ آرام کی زندگی ہے، یہ آسان زندگی ہے، یہ فرصت کی زندگی ہے، یہ اطمینان اور سکون کی زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی اتنی پرسکون نہیں ہوگی، اتنی پرسکون نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذکروا اللہ فی الرخاء، کہ تم اللہ کو فرصت کی حالت میں کثرت سے یاد کرو۔ یذکرک فی الشدہ، اللہ اس وقت تم کو یاد کرے گا جب تم شدت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے۔ تھوڑا اب یاد کر لیں، اللہ بعد میں یاد کر لے گا۔ مرنے سے پہلے رب کو یاد کرو، مرنے کے بعد تم کو یاد کرنے کی ذمہ داری رب کی ذمہ داری ہے۔ یہ نصیحتیں، یہ باتیں کیا ہمارے ایمان میں جذبہ پیدا نہیں کرتی؟ ہمارے زندگیوں میں غیرت پیدا نہیں کرتی؟ ہمارے زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتی؟ اگر نہیں لا سکتی ہے، آخرکار کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے اس دنیا میں جی رہے ہیں اور چاہتے ہیں اسی قوم سے نسبت جوڑ کر ہم سکون کی زندگی گزارے، اطمینان کی زندگی گزارے، عزت و آرائش کی زندگی گزارے؟ یہ ناممکن ہے میرے محترم حاضرین۔ یا تو ہم اپنا مذہب بدل لیں، یا تو ہم اپنے ایمان کے جذبات کو بدلیں، اپنے ایمان کی غیرت کو بدلیں، جب جا کر کے اس دنیا میں بھی سکون اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فرمایا، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم خود حساب کرو، قبل اس کے کہ تمہارے نیکیاں اور تمہارے برائیاں قیامت کے دن تروازوں میں رکھ کر کے تولے جائیں، تم اپنے زندگی میں ان نیکیوں کو تولو، برائیوں کو تولو۔ آخر کیوں؟ عمر بن خطاب اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَحْوَنَ أَنفُسَكُمْ فِي حِسَابِ غَدٍ أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، یعنی آج کے دن کا تمہارا حساب کرنا، آج کے دن کا تمہارے زندگی کا حساب کرنا کل کے زندگی میں حساب کرنے کے لیے آسانی کا سبب بنے گا۔ کون سی بھی چیز ہے، ہم اس چیز کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں تو وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی ہے، ایک بیٹے کی پڑھائی ہے، پڑھائی آنے سے پہلے، شادی آنے سے پہلے باپ اگر اس کی تیاری کر لیتا ہے، یہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارا حساب لینے والا ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جیتے جی اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے، اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ کتنے نوجوان بیٹوں کو، کتنے نوجوان بیٹیوں کو باپ اس دنیا سے چھوڑ کر موت کے حوالے ہو چکے، دنیا نے ان کو سنبھالا ہے، رشتہ داروں نے ان کو سنبھالا ہے، دوستوں نے ان کو سنبھالا ہے۔ یہ دنیا ہے، ہر کوئی ایک کے دکھ کا درد بن سکتا ہے، ایک دوسرے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن، وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بہن بھائی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ وہ بڑی شدت کا وقت ہوگا، وہ شدت کا دن ہوگا، وہ سختی کا دن ہوگا، جس کی تیاری کرنے کے لیے پہلے ہی سے بتایا جا رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ نے فرمایا انسان کے زندگی کا حساب لینے کا وقت ان کے زندگی میں آ چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کب تک غفلت؟ موت آنے تک۔ موت آنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا،
موت آنے کے بعد ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے، صرف اور صرف کیے ہوئے اعمال کے برے نتائج کو سہنے کے علاوہ، اسے فیس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا۔ وقت نکلنے سے پہلے وقت کی قدر کر لو، اس کی تیاری کرو، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا، ہم نے اب تک کیا نہیں کیا ہے۔ مرنا ضروری ہے میرے محترم حاضرین، مرنا ضروری ہے، چاہے جیسے بھی ہو موت آئے گی، مرنا ضروری ہے۔ جب ضروری ہے تو جو بات ضروری ہے ہم اس کے پیچھے پڑیں۔ صحابہ گھر تعمیر کرتے کرتے تعمیر کرنے کے گھر کو چھوڑ دیا، بتائے اللہ کی قسم کھا کر اب میں اپنے زندگی کا حساب کروں گا، مجھے اپنے گھر کی حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہمارے زندگی میں زندگی کا حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہے۔ محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ میں نے اس سے پہلے مختصر 2-4 منٹ میں 60 سال کے زندگی کا حساب و کتاب آپ کے سامنے لایا تھا، بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند آئی۔ اگر آج کے اس خطبہ جمعہ سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حساب کب اور کیسے، حساب ابھی مرنے سے پہلے، حساب ابھی اور مرنے سے پہلے۔ کیوں؟ ابھی کے بعد اگلا لمحہ ہمارے زندگی میں آئے گا یا نہیں، اس کی خبر ہم کو نہیں ہے۔ ابھی حساب کرنا ہے، اور وہ بھی مرنے سے پہلے۔ جس نے اپنے زندگی کا حساب مرنے سے پہلے کر لیا، مرنے کے بعد اس کے زندگی کا حساب آسان ہو جائے گا۔ جس نے اپنے زندگی کا حساب مرنے سے پہلے غفلت میں پڑے رہ کر اس سے لاپرواہی کی، اس کی یہ لاپرواہی کل قیامت کے دن بڑی بھاری ثابت ہوگی۔ اس لیے اگر ہم حساب و کتاب کریں گے، نیکی کیا کیا ہے، بدی کیا کیا ہے، ہم نے نمازیں کتنی پڑھی اور کتنی نہیں پڑھی۔ انسان نماز کے بغیر اس کا اسلام ادھورا، اس کا ایمان ادھورا، اس کا اس دنیا میں بحیثیت مسلمان ہو کر جینا ادھورا پن ہے۔ اگر مختصر ہم اپنے زندگی میں کتنی نماز پڑھنا ہے، ہم نے کتنی نماز پڑھا ہے اور کتنی نماز پڑھنا باقی ہے، اگر اس کا حساب کریں، مختصر وقت میں اس کا حساب آپ کر سکتے ہیں۔ دن کے 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے 5 وقت کی نماز کو اگر ہم لگائیں گے، آسانی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے؟ صرف 2 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں میں اگر 2 گھنٹے نکالنے، 22 گھنٹے کس کے؟ میرے اور آپ کے۔ اور میں نے بتایا تھا 8 گھنٹے کمانے کے لیے اور 8 گھنٹے سونے کے لیے بھی اگر نکالیں گے تو 16 گھنٹے ہو گئے۔ 2 گھنٹے نماز کے لیے نکالیں گے تو کتنے گھنٹے ہوئے؟ 18 گھنٹے ہوئے۔ بچے کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے ہمارے سامنے ہیں۔ 6 گھنٹے اب کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کمائی کے گھنٹے آ گئے، سونے کے گھنٹے آ گئے، نماز کے گھنٹے آ گئے۔ آپ کھیلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گلی محلے کے کٹوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے حساب دکان کا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ 6 گھنٹے کافی نہیں؟ 6 گھنٹے کافی نہیں ہیں؟ 2 گھنٹے روزانہ کے 24 گھنٹوں میں اللہ کی عبادت نماز کے لیے نکالیں تو ہم اپنی زندگی میں 60 سال کی کتنے سال کی زندگی نماز کے لیے نکال رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی میں کتنے سال نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس کی 2 باتیں بتا کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ روزانہ 2 گھنٹے کے حساب سے اگر 12 دن 2 گھنٹے کے حساب سے اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں گے تو ہر 12 دن میں ایک دن پورے 24 گھنٹے اللہ کے لیے، ایک دن پورے 24 گھنٹے اللہ کے لیے، اور پورے 11 دن ہمارے لیے۔ پورے 11 دن کے گھنٹوں کے حساب سے حساب لگاؤ، 280 پر 8 گھنٹے ہوں گے۔ کتنے گھنٹے ہوں گے؟ 12 دن 24 گھنٹوں کے حساب سے 280 پر 8 گھنٹے ہوں گے۔
اس میں سے 12 گھنٹے نکالو، 270 پر 6، 270 پر 6 گھنٹے ہمارے، اس میں 12 گھنٹے اللہ کے۔ مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ ذرا اور آگے چلو، مہینوں کی بات ہو گئی، ذرا سال کی بات کریں ہم۔ اگر 12 مہینے ہمارے زندگی میں مل رہے ہیں تو 12 مہینے میں 1 مہینہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 1 مہینہ گھنٹوں کے حساب سے بیٹھ کر کے آپ گھر میں حساب کرو، حساب مل جائے گا۔ روزانہ 2 گھنٹے کے حساب سے پورے سال کے اندر 1 مہینہ کنٹینیو عبادت کرنا ہے ہم کو۔ 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں گے تو 11 مہینے ہمارے، 1 مہینہ اللہ کا، 1 مہینہ اللہ کا۔ تو کیا یہ مشکل ہے؟ ایک عقل مند انسان، مسلمان نہیں بات کر رہا میں، ایک عقل مند انسان بیٹھ کر کے سوچے کہ کسی کو 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 11,000 روپے تیرے، 1,000 روپے دوسرے کے، تو عقل مندی کیا کہتی ہے؟ 11,000 کے لیے کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اور 1,000 جو ہے اس کے ہمارے پاس کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے ہمارے زندگی کے لیے دیا، اور 1 مہینہ کہہ رہا ہے روزانہ کے 2 گھنٹے کے حساب سے، وہ بھی ایسا نہیں کہ پورا 1 مہینہ سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، پھر سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہو، ایسا بھی نہیں کہا گیا، بلکہ روزانہ کے 2 گھنٹے کے حساب سے سال میں 1 مہینہ ہوتا ہے جو اللہ کی نماز کے لیے نکالنا ہے، اور 11 مہینے ہم اپنے لیے نکالیں گے۔ اسی طرح آگے چلیں، ہر اپنے زندگی کے 12 سال میں، 12 مہینوں کے علاوہ زندگی کے ہر 12 سال میں 1 سال نماز کے لیے ٹائم نکالنا، روزانہ کے 2 گھنٹے کے حساب سے۔ کتنے نکالیں گے؟ 12 سال میں 1 سال، 11 سال ہمارے، 1 سال اللہ کی عبادت کے لیے۔ میں نے درس میں بھی بتایا تھا، جیسا کہ کہا میں نے، 12 مہینوں میں 1 مہینہ اللہ کی عبادت کا، 11 مہینے ہمارے۔ ہم نے وہ 1 مہینہ کہاں لیا ہے؟ رمضان میں لیا ہے۔ 1 مہینہ پورا روزے رکھ لیے، فرض نماز پڑھ لیے، فجر کا بھی اہتمام کر لیا، تراویح کا بھی اہتمام کر لیا، تاخراتیں بھی جاگ لیے، صدقہ و خیرات بھی کیا، شب قدر بھی منا لیا، فلاں بھی کر لیا، فلاں بھی کر لیا، سمجھ گئے؟ او سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینہ اللہ کے لیے دے دیا۔ ایک غلط فہمی ہے ہماری، روزانہ کے 2 دن کے حساب سے باقاعدہ سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینہ نکالنا ہے۔ 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ ہم اپنی طاقت کے مطابق عبادت کر کے 11 مہینے غفلت میں پڑ جائیں گے تو اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ کیا ہوگا ان لوگوں کو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حساب دینا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، بغیر نماز کے حساب کے کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر نماز کے حساب کے زندگی کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اولو ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا ما یحاسب به العبد، اللہ اپنے بندوں میں سب سے پہلا اپنے بندے سے حساب نماز کا حساب لے گا۔ کس کا حساب لے گا؟ نماز کا۔ فَإِن صَلُوَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز کے حساب میں صحیح نکل گئے دوسرا سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اگر نماز کے حساب میں گڑبڑ ہو گئی وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، تمہارے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو پہلی چیز ایک رب اپنے بندے سے کل قیامت کے دن لے گا وہ چیز نماز ہے، اسی سے ہم غفلت میں ہیں، تو اور دوسرے چیزوں میں کتنی غفلت میں ہیں ہم اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ تو میرے حال میں بتا رہا تھا 12 سال میں اپنے زندگی کے 1 سال نماز کے لیے نکالنا ہے، روزانہ کے 2 گھنٹوں کے حساب سے، 11 سال ہمارے، 1 سال رب کے لیے۔ اسی طرح 60 سال کی زندگی کا ہم حساب کر رہے ہیں، 5 12 60،
5 12 60، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60 سال کی زندگی میں 5 سال صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کتنے سال؟ 5 سال کنٹینیو عبادت، کوئی لمحہ اس میں ضائع نہیں ہو رہا، کوئی لمحہ نہیں، 24 گھنٹے کے حساب سے اللہ کی عبادت میں نماز پڑھتے ہوئے ایک 60 سال کی زندگی پانے والا انسان اگر روزانہ کے 2 گھنٹے سے اللہ کے لیے نکالتا ہے تو زندگی کے 5 سال 60 سالوں میں نماز کے لیے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 50 پر 5 سال ہم کو جینے کے لیے دیے گئے، کمانے کے لیے دیے گئے، آرام کرنے کے لیے دیے گئے، کپڑا پہننے، مرغ مسلم کھانے، اس کے لیے دیے گئے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے 60 سال پا کر کے 5 سال انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے۔ کسی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا گائیں اور بیل کا گوشت جس کے اندر بیماری آئی ہے، واٹس ایپ کے اندر باتیں پھیل گئی، ہم نے احتیاط برتا، گوشت کھانا بند کر دیا، گوشت کھانا بند کر دیا۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں بیماری نہ آ جائے، مر نہ جائے۔ آپ جس بیماری سے مرنے کے لیے ڈر رہے ہیں، یاد رکھو مرنا کسی کی بیماری کو نہیں دیکھتا، وہ صرف مارنا دیکھتا ہے۔ مرنا کسی کی بیماری کو نہیں دیکھتا، وہ صرف مارنا دیکھتا ہے۔ اللہ کا حکم ادھر آ جائے، لمحے بھر کے اندر اس کی زندگی میں جینے کا حق اسے چھین لیا جاتا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ رب کی ذات نے آ کر ان جانوروں کے اندر بیماری کی خبر دی تھی۔ رب کی ذات پر یقین نہیں ہے، اس کے حکم سے بیماری آتی ہے، اس کے حکم سے بیماری جاتی ہے۔ کسی نے کہا اتنا یقین کر لیا؟ اللہ کی ذات بار بار کہتی ہے کہ نماز پڑھ لو ورنہ پکڑے جاؤ گے، اس بات کا یقین نہیں ہے؟ مرنے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ایک حلال جانور گائے، ایک حلال جانور بیل جسے کھانا شریعت کے اندر حلال ہے، حرام نہیں ہے، اس کے کھانے سے بیماری آنے کا ڈر، یہی گٹکا، یہی آپ کے تمباک، یہی جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے اسلام کہے یا نہ کہے اس کے اوپر لکھا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ، یہ ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کا کھانا کینسر کے لیے کارن ہے، اس کے کھانے سے تم بیمار ہو سکتے ہو۔ حرام اسلام ایک طرف کہا اور دنیا والے اسے صحت کے لیے بگاڑ کا سبب بتا رہے ہیں۔ اسلام نے حرام کہا، تمباک ہم نے نہیں چھوڑا، اسلام حرام کہا، گٹکے کھانا بھی نہیں چھوڑا، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ کینسر آ سکتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ ایک حلال جانور بیمار ہو گیا، ہم اسے کاٹ کر پھینک دیے، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہم کو کون کاٹ کر کے پھینکیں؟ ہم کو کون کاٹ کر پھینکیں؟ بات کھانے اور نہ کھانے کی نہیں ہے۔ اگر سمجھداری کی بات اتنی ہے، کسی کے بیمار جانور کھانے سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو اللہ کا حکم ہونا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اپنی جگہ بات ہے، لیکن جتنا ہم دنیا کو مانتے ہیں دین کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے نبی کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر بھی ہم مسلمان، ایک غیر مسلم ان باتوں پہ یقین کرتا ہے، یہ بات اپنے جگہ، لیکن ایک مسلمان ان باتوں پر یقین کرتے ہوئے اتنی پابندی عمل میں، اسلام کی ایک ایک بات پکی سچی اور صحیح ہے، اس کا عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی عمل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کا وقت نہیں دے سکتے، اپنا دماغ لڑا نہیں سکتے، ہم اللہ کا ڈر کھا نہیں سکتے۔ بیماری آئے نہ آئے، موت آ جائے گی، موت کے بعد رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ ڈرو جس طرح بیماری سے ڈر رہے ہو، بیماری پھر بھی چھوٹی ہے، لیکن ایک بڑی بیماری موت جو جینے کا حق نہیں دیتی، ایک بیماری بستر پر بھی، ایک بیماری نہ کھاتے ہوئے جینے کا حق دیتی ہے، لیکن ایک موت ایسی بیماری ہے جس بستر پر مرتا ہے اسی بستر سے اسے اگر نہ اٹھائے اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ ہماری زندگی کی حقیقت اتنی ہے تو آخرت کے لیے زندگی لگاؤ،
اپنے زندگی کا حساب اور کتاب کرو۔ حساب کب اور کیسے؟ حساب اب اور مرنے سے پہلے جس نے کر لیا، کل قیامت کے دن رب کے دربار میں اپنا حساب آسان کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھنے، سننے کے بعد غور و فکر کرنے کی اور اپنے اندر عبرت لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔